إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سورہ یوسف کا نامہ رکوع ہے۔ پچھلے رکوع میں تذکرہ ہوا تھا کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی مصر پہنچے اور قحط کا زمانہ تھا، حضرت یوسف علیہ السلام نے بڑے سمجھداری کے ساتھ اور بڑی بہترین حکمت عملی کے ساتھ 7 سال بہترین جو اناج پیدا ہوا اس کو ضرورت کے بعد جو بچا اس کو سٹاک کر لیا، محفوظ کر لیا، کیونکہ اگلے 7 سال مشکل زمانہ تھا، قحط کا زمانہ تھا اور اناج کی کمی کا اندیشہ تھا، اور ایسا ہی ہوا۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جو یہاں پر پہنچے، انہوں نے بھی عزیز مصر یعنی حضرت یوسف علیہ السلام سے تقاضا کیا کہ ہمیں اناج دیا جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس جب یہ پہنچے، حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو تو پہچان لیا، لیکن وہ بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کو نہیں پہچان سکے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان میں سے ہر ایک کو اتنا اناج دیا جتنا ایک اونٹ پر لادا جا سکتا ہے، اور ضابطہ اور قاعدہ بھی یہی مقرر تھا۔ جب بھائی واپس جانے لگے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے کہا کہ آئندہ جب آؤ تو جو پیچھے ایک بھائی چھوڑ کے آیا اس کو بھی لے کے آنا، اگر نہیں لے کے آؤ گے تو پھر تمہیں آئندہ میری طرف سے کوئی اناج نہیں ملے گا۔ بہرحال جب یہ واپس پہنچے، اس سارے معاملے کا تذکرہ اپنے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام سے کیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ تم نے پہلے بھی میرے ایک بیٹے کے ساتھ زیادتی کی، اس کو کھو دیا، اور میں نہیں چاہتا کہ تم میرے اس بیٹے کے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ کرو۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم نہیں ایسا کریں گے، آپ سے وعدہ کرتے ہیں، ہم اس کی خوب حفاظت کریں گے۔ جب انہوں نے اپنے سامان کو کھولا، جو انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اناج کے بدلے میں رقم دی تھی وہ وہیں پائی، تو ان کا اور ارادہ پختہ ہو گیا کہ ہمیں اب دوبارہ جانا چاہیے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام راضی ہو گئے بنیامین کو ساتھ بھیجنے پر، اور ساتھ نصیحت کی کہ تم نے شہر میں جب داخل ہونا ہے تو ایک دروازے سے داخل نہیں ہونا، مختلف دروازوں سے داخل ہونا ہے۔ یہ ساری بات ہے پچھلے رکوع کی، جس کو خلاصہ کے طور پر مختصر ابھی آپ کے سامنے رکھا گیا۔ اب یہ دوسرے سفر کے لیے چل پڑے۔ جب پہنچے اس کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ، اور جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے، آوا الیہ اخاہ، حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے اس بھائی یعنی حضرت بنیامین کو اپنے پاس جگہ دی، اپنے پاس اپنے تخت کے ساتھ بٹھا لیا۔ قال، فرمایا، انی انا اخوکا، بے شک میں تیرا بھائی ہوں، فلا تبتئس بما کانوا یعملون، پس اب تم اس بات پر غم نہ کرنا یہ جو تمہارے ساتھ کرتے رہے ہیں۔ بڑی رازداری کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی بنیامین سے کہہ دیا کہ میں تمہارا بھائی ہوں، وہی بھائی جو بچپن میں گم ہو گیا تھا اور انہوں نے بڑی اس وقت زیادتی کی، اور مجھے معلوم ہے کہ بعد میں تیرے ساتھ بھی یہ کوئی اچھا سلوک نہیں رکھتے رہے، لہذا اب تم بے فکر رہو، میں جو یہ کچھ کرتے رہے ہیں اس سے اب بے فکر ہو جاؤ۔ اب کیا ہوا؟ فلما جہزہم بجہازہم، پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کے سامان کو تیار کروایا۔ کیا مطلب؟ جو ضابطے کے موافق ہر ایک کو اتنا اناج دیا گیا جتنا ایک اونٹ پہ لادا جا سکتا ہے، ان کا سامان تیار ہو گیا۔ جعل السقایۃ فی رحل اخیہ، حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے موافق، یاد رکھیں اللہ نے یہ تدبیر ان کو سکھلائی تھی، ان کو بتائی تھی۔ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام نے وہ تول کا برتن،
وہ تول کا برتن جس سے اناج کو ناپا جاتا تھا وہ اپنے بھائی حضرت بنیامین کے سامان میں رکھ دیا. جعل السقایۃ فی رحل اخیہ، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اس تول کے برتن کو، اس ناب کے برتن کو اپنے بھائی کے جو ہے سامان میں رکھ دیا بڑے چپکے سے. اب یہ قافلہ چل پڑا، تھوڑا دور نہیں ابھی نکلا تھا. ثم اذن مؤذن، پھر صدا لگا لو انکم لسارقون، بے شک تم چور ہو. یہ شور مچ گیا کہ وہ جو ناپنے والا آلہ ہے وہ گم ہو گیا ہے. اب یہی وہ لوگ تھے جو قریب قریب تول کے اور ناپ کے لے کے جا رہے تھے، لہٰذا پکارنے والے نے ان کی نسبت چوری کی طرف کی، حالانکہ یہ چور نہیں تھے، معلوم اس کو بھی نہیں تھا. جب چوری ہوتی ہے کسی علاقے میں، جب تک چور نہ پکڑا جائے سارے چور ہوتے ہیں. تو اس قافلے والے نے کہا، اس آواز لگانے والے نے کہا کہ معلوم ہوتا ہے کہ چور تم میں سے ہے کوئی. قالوا واقبلوا علیہ ماذا تفقدون، وہ انہوں نے کہا اور متوجہ ہوئے اس کی طرف، ماذا تفقدون، تمہارا کیا گم ہو گیا، تمہاری کیا چیز گم ہو گئی ہے. یہ سارے حضرت یوسف علیہ السلام کے جو 11 بھائی تھے وہ پکارنے والے کی طرف متوجہ ہوئے، ہاں بھئی تمہارا کیا گم ہو گیا. قالوا نفقد سواء المالک، انہوں نے کہا بادشاہ کا وہ کٹورا، وہ ناپ تولنے والا پیمانہ گم ہو گیا ہے. وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ، جو کوئی بھی اس کو لے کے آئے گا ہماری مدد کرے گا اس کو تلاش کرنے میں، ہم اس کو انعام کے طور پر 1 اونٹ بھر کا غلہ اور دیں گے. یہ انعام کے طور پہ ہے. وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ، اور اس کے ہم ضامن بھی ہیں، ہم اس کے بالکل اب مل جائے، ہماری کوئی مدد کرے، ہم اس کی انعام کے طور پر ان کو 1 اور اونٹ لاد کے دیں گے اناج کا. یہ اس وقت اناج بڑی قیمتی چیز تھی، قحط کا زمانہ چل رہا تھا. قالوا، سب بھائیوں نے کہا، تاللہ، اللہ کی قسم، لقد علمتم ما جئنا لنفسد فی الارض وما كنا سارقون، البتہ تحقیق تم جانتے ہو کہ ہم اس زمین میں فساد کرنے کے لیے نہیں آئے، ہم تو اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے آئے ہیں، ہم یہاں پہ فساد مچانے کے لیے، شرارت کے لیے نہیں آئے. وما كنا سارقین، اور نہ ہی ہم چور ہیں. قالوا فما جزاؤہ ان کنتم کاذبین، جو پکارنے والے تھے انہوں نے کہا اگر تم جھوٹے ہو تو پھر اس کی سزا کیا ہوگی، اس کا کیا بدلہ ہوگا. قالوا، بھائیوں نے کہا، جزاؤہ من وجد فی رحلہ فہو جزاؤہ، پس اس کی سزا ہوگی جس کے سامان میں وہ پایا گیا وہی اس کا بدلہ ہے. یہ بات یہاں پہ ایک سمجھنے کی ہے. قالوا، بھائیوں نے کہا، جزاؤہ، اس کی سزا، من وجد فی رحلہ، جس کے سامان میں وہ پایا گیا وہی اس کی سزا ہے. کذالک نجزی الظالمین، اس کا بدلہ ظالموں سے ایسے ہی لیا جاتا ہے. جہاں پر یہ آئے تھے ان کے ہاں چوری کا قانون کچھ اور تھا، جہاں سے یہ آئے تھے ان کا چوری کا قانون کچھ اور تھا. دراصل یہ بھی حضرت یوسف علیہ السلام کی تدبیر تھی. اگر اس ملک کا قانون نافذ ہوتا تو یہ اپنے بھائی کو اپنے پاس نہیں روک سکتے تھے. قانون کیا تھا چوری کا؟ حضرت یعقوب علیہ السلام اور جہاں ان کے بیٹے رہتے تھے، جو کوئی چوری کرتا بطور سزا کہ اس کو ایک وقت تک جس کی چوری کی ہے اس کے پاس رہنا پڑتا. حضرت یوسف علیہ السلام نے دراصل اپنے بھائی بنیامین کو اپنے پاس روکنے کا یہ بندوبست کیا تھا. جب سامان کی تلاشی ہوگی بنیامین کے سامان سے وہ برتن ملے گا اور پھر میں کہوں گا یہ دیکھو جو تم نے کہا تھا، جو تمہارا قانون اور ضابطہ ہے، میں اس کے متعلق ہی تمہارے ساتھ معاملہ کر رہا ہوں، آپ اس کو اس طرح بھی سمجھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف لے گئے، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میثاق مدینہ کیا، ایک معاہدہ ہوا، اور وہاں پہ یہود بھی آباد تھے. یہود کے ساتھ سزاؤں کا یا قانونی معاملات یہ تھے جو ان کی شریعت میں تھا. ایک دین اسلام کی شریعت ہے. اب اس سے یہ چیز معلوم ہوئی کہ دین اسلام کی شریعت دین اسلام کے ماننے والوں پر لاگو ہوگی،
دوسروں پہ لاگو نہیں ہوگی. جیسے کہ نبی علیہ السلام نے مدینہ کے یہود کے ساتھ یہ معاملہ کیا کہ جناب آپ کی شریعت آپ پہ نافذ ہوگی، ہماری شریعت ہم پہ نافذ ہوگی. تو یہاں پر بھی یہی معاملہ یوسف علیہ السلام نے کیا کہ بھئی تم خود فیصلہ کر لو تمہارے ہاں سزا کیا ہے. انہوں نے کہا ہمارے ہاں سزا یہ ہے جو بندہ جس کی چوری کرتا ہے اس کو روک لیا جاتا ہے اور اپنے پاس رکھا جاتا ہے. تو انہوں نے کہا یوسف علیہ السلام بالکل ٹھیک، جو تم نے کہہ دیا اسی پر عمل ہوگا، جبکہ یہاں کا قانون آپ کے قانون سے مختلف ہے. اب کیا ہوا؟ فبدا بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَاءِ أَخِيهِ. اب تلاشی لینی شروع کر دی. تلاشی لینی تھی 11 لوگوں کی. حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے سگے بھائی سے پہلے 10 کی تلاشی لی، کچھ نہیں ملا. ثم استخرجها من وعاء أخيه. اپنے بھائی کے سامان سے وہ برتن نکل اخرجها من وعاء أخيه. اپنے بھائی کے سامان سے وہ برتن نکل آیا جو حضرت یوسف علیہ السلام نے خود چھپایا تھا. قرآن کہتا ہے کذالک کدنا لیوسف، ہم نے ہی یوسف کو یہ تدبیر سکھلائی تھی. ہم کون ہیں؟ اللہ رب العزت. یہاں پہ یوسف علیہ السلام پر الزام نہیں دیا جا سکتا انہوں نے ناحق ایک بندہ پھنسایا ہے. اللہ نے سکھائی تھی یہ تدبیر کہ یوسف علیہ السلام تم ایسا کرو اور بنیامین کو اپنے پاس تم روکنے کا بندوبست کر سکتے ہو. جب وہ تلاشی لی بنیامین کے سامان سے نکل آیا. ما کان لیاخذ اخاه فی دین الملک الا ان یشاء اللہ. اگر وہ چاہتے تو وہ نہیں روک سکتے تھے اپنے بھائی کو اگر بادشاہ کے دین پہ عمل کرتے، بادشاہ کے قانون پہ عمل کرتے. الا ان یشاء اللہ، مگر جو اللہ نے چاہا. اللہ نے تدبیر سکھلا دی جس کی وجہ سے ان کو اپنے پاس روک لیا. نرفع درجات من نشاء، ہم ہی بلند کرتے ہیں جس کے درجات کو چاہتے ہیں. وہ فوق کل ذی علم علیم، اور ہر علم والے کے اوپر ایک علیم ہے. یعنی بندہ جتنا مرضی عالم بن جائے، جتنا مرضی اپنے آپ کو فاضل سمجھے، پھر بھی اللہ اس سے بھی بڑا علیم ہے. یہ اللہ تعالیٰ پر بیان فرما رہے. قالو، جب چوری کا سامان نکل آیا، ان یسرق فقط سرق اخ، انہوں نے کہا اگر اس نے چوری کی ہے فقط سرق اخ لہ من قبل، اس سے پہلے اس کے بھائی نے بھی چوری کی تھی. یہ انہوں نے الزام لگایا حضرت یوسف علیہ السلام. یہ بھی ایک واقعہ ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ بچپن میں فوت ہو گئی تھی. حضرت یوسف حضرت بنیامین ایک والدہ سے تھے، باقی 10 بیٹے 2 مختلف والداؤں سے تھے. حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ بچپن میں فوت ہو گئی تو یہ آتی اپنے بھائی کے پاس، ان کی پھپھی، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے پاس لے جایا کرتی تھی دیکھ بھال کے لیے. ان کو حضرت یوسف علیہ السلام سے بڑی محبت ہو گئی. وہ لے کے جاتی چند دنوں کے لیے، پھر یعقوب علیہ السلام کا پیغام پہنچ جاتا میرے بچے کو واپس چھوڑ کے جاؤ. انہوں نے ایک دن کیا کیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو زیادہ دنوں کے لیے اپنے پاس روکنا تھا. جب یہ لے کے آنے لگی، حضرت یوسف علیہ السلام کو کپڑے شپڑے بنائے، چھوٹے سے بچے تھے، ان کے کپڑوں کے نیچے اپنا ایک پٹکا ایک دوپٹہ باندھ دیا، اوپر قمیض پہنا دی. جب بھائی کے پاس چھوڑنے کے لیے آئی، اپنے بھائی یعقوب علیہ السلام کے پاس چھوڑ کے جانے کہتی ہے مجھے نا لگتا ہے میری کوئی چیز نہ گھر سے گم ہو گئی ہے، ایسا لگتا ہے کہ کہیں اس نے نہ چرا لی ہو. انہوں نے کہا چیک کر لے. چیک کیا تو نیچے سے وہ پٹکا نکل آیا. تو وہی سزا کہ مل گیا موقع ان کی پھپھو کو دوبارہ حضرت یوسف علیہ السلام کو واپس لے جانے کا. یہ انہوں نے بھی ایک طریقہ اپنایا تھا. تو لہٰذا ان بھائیوں نے اس چوری کی طرف اشارہ کیا جب یوسف علیہ السلام بالکل چھوٹے تھے. تو انہوں نے کہا اس کے بھائی نے پہلے کی تھی اس سے پہلے. فَأَسَرَّهَا یوسف فی نفسی، حضرت یوسف علیہ السلام چپ رہے. انہوں نے اپنی دل میں بات کو چھپا کے رکھا. یہ نہیں کہا وہ جھوٹا الزام تھا، چپ رہے. کہہ رہے میرا کام اب بن رہا ہے، وہ تو بن جائے، چپ رہے. پھر کیا کیا انہوں نے جی؟ وَلَمْ يُبْدِيهَا لَهُمْ، ان کے لیے کوئی چیز ظاہر نہیں کی، کوئی بات نہیں بتائی. قَالَ أَنْتُمْ شَرٌّ مَّكَانًا، کہا تم بڑے برے درجے کے بدتر ہو. وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ، اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ اس کا بھائی چور تھا کہ چور نہیں تھا جو تم اس کی طرف بیان کرتے ہو. اب کیا ہوا؟ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو اپنے پاس روکنے کا
بنیامین کو اپنے پاس روکنے کا پورا بندوبست کر لیا۔ اب بھائیوں کو فکر ہوئی ہم نے تو ابا جی سے وعدہ کر کے آئے تھے کہ ہم بڑی حفاظت کریں گے، بڑے دھیان سے رکھیں گے، اور یہ یہاں پہ روک لیا جائے گا۔ تو وہ بڑے پریشان ہوئے۔ تو وہ کیا کہتے ہیں یوسف علیہ السلام سے؟ قالو، انہوں نے کہا یا ایھا العزیز، اے عزیز۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا وہ مقام اور مرتبہ تھا جو حضرت یوسف علیہ السلام کو ملا ہوا تھا۔ ان لہ ابن شیخن، کہ بے شک اس کا باپ بڑا بوڑھا ہے، ضعیف ہے۔ فخذ احدنا مکانہ، آپ اس کو چھوڑ دیں، ہم میں سے کسی کو اپنے پاس روک لیں۔ آپ اس کو جانے دیں، ہم وعدہ کر کے آئے ہیں، ہم میں سے کسی کو چھوڑ دیں، ہم اپنے پاس رکھ لیں۔ انا نراک من المحسنین، بے شک ہم آپ کو احسان کرنے والا دیکھتے ہیں۔ ہاں یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، ان ناخذ، کہ میں اس کو روک لوں، مگر اسی کو روکوں گا جس کے پاس میں نے اپنا سامان پایا ہے۔ اگر میں نے کسی اور کو روکا، انا اذ لظالمون، بے شک میں کیا ہو جاؤں گا؟ ظلم کرنے والوں میں سے۔ کہ اگر اس کو روکنا ہے تمہارے قاعدے قانون کے مطابق تو اسی کو روکنا ہے، میں اس کی جگہ کسی دوسرے کو روک نہیں سکتا۔ پھر جناب یہ پریشان ہو کر ایک جگہ بیٹھ کے اب کیا کریں؟ انشاءاللہ زندگی و صحت رہی، اس کا تذکرہ اگلے رکوع میں ہے۔ اللہ